اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج ہم انشاءاللہ العزیز چھٹے پارے کا 14واں رکوع مکمل کریں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں، نکال لیجیے سبق۔ یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ پہنچا دے، ما انزل الیک، جو کچھ اترا تجھ پر، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو تو نے کچھ بھی نہ پہنچایا اس پیغام یعنی رسالت کا حق تو نے ادا نہ کیا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ، اور اللہ تجھ کو بچا لے گا، من الناس، لوگوں سے، ان اللہ لا يهدي القوم الكافرین، بے شک اللہ راستہ نہیں دکھاتا کفار قوم کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تاکید کی قرآنی احکام کو پہنچانے کی، ٹھیک ہے۔ تو اب چونکہ پیچھے سے یہ جو یہود و نصارہ تھے، ان کی کجروی، ہٹ دھرمی، ضد، پھر مخالف اسلام سازشوں کا جو ہے وہ ایک جال انہوں نے بنا ہوا تھا، تو اس کا ایک طبعی اثر بتقاضۂ بشریت یہ بھی ہو سکتا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بالکل مایوس ہو کر، مجبور ہو کر تبلیغ و رسالت میں کچھ کمی ہی کر دیں، یا دوسرا اثر یہ ہو سکتا تھا کہ آپ مخالفت اور دشمنی اور اظہار ثانی کی پرواہ کیے بغیر تبلیغ رسالت میں لگے رہیں۔ تو اس کے نتیجے میں جب آپ لگے رہیں گے تو دشمنوں کے ہاتھوں سے آپ کو تکالیف اور مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تاکیدی حکم دے دیا گیا کہ جو کچھ آپ پر اللہ کی طرف سے نازل کیا جائے وہ سب کا سب بغیر کسی جھجک کے آپ لوگوں کو پہنچا دیں۔ کوئی برا مانے یا بھلا، آپ کی مخالفت کرے یا قبول کرے، تو آپ نے اپنے کام میں لگے رہنا ہے۔ لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری دے کر مطمئن بھی فرما دیا کہ تبلیغ رسالت کے سلسلے میں کفار آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے، اللہ تعالیٰ خود آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، یعنی اگر کوئی ایک حقوق خداوندی بھی آپ نے امت کو نہ پہنچایا جو آپ کا فرض ہے، یا آپ کے جو پیغمبری کا کے جو فرائض ہیں ان سے آپ سبکدوش نہیں ہوں گے، اگر ایک بھی رہ گیا تو یہی وجہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام اس فریضہ کی ادائیگی میں پوری ہمت، قوت، طاقت کے ساتھ لگے رہے۔ اور پھر حجۃ الوداع کا مشہور خطبہ جو ایک حیثیت اسلام کا آئین اور دستور ہے، اور اگر آپ دوسری حیثیت سے دیکھیں تو ایک رؤوف الرحیم اور ماں باپ سے زیادہ شفیق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت بھی تھی۔ تو آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وصیت کی تھی آخری اس خطبے میں، صحابہ کرام کا ایک عظیم مجمع تھا آپ کے سامنے، پھر آپ نے بہت ساری ہدایتیں فرمائی، بہت سارے لوگ اس حجۃ الوداع کے خطبے کو کتابوں میں یا اپنے دین کی جو ہے نا احکامات میں پڑھ چکے ہیں، اس کو میں نہیں دہرا رہی ہوں، مگر آپ دیکھیے کہ سب ہدایتیں دینے کے بعد آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ حل بلغت، کہ میں نے تمہیں دین پہنچا دیا ہے۔ تو صحابہ کرام نے قرار فرمایا کہ ضرور پہنچایا۔ اس پر ارشاد فرمایا کہ آپ گواہ رہیں۔ پھر آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اس مجمع میں حاضر ہیں وہ غائبوں تک میری بات پہنچا دیں، اور غائبین میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جو اس دنیا میں اس وقت موجود تھے لیکن اس وقت اس جگہ پہ موجود نہیں تھے، اور وہ لوگ بھی شامل ہیں جو ابھی آئے ہی نہیں تھے، دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ تو صحابہ کرام نے بھی پوری کوشش سے علم دین کی نشر و اشاعت کا جو وعدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا وہ پوری کوشش اور تندہی کے ساتھ اس کو پورا کیا یا انجام تک پہنچایا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے نا، جو اتنے محبت کرنے والے تھے، وہ اس بات کو ایک بھاری امانت کی طرح محسوس فرمایا کرتے تھے کہ آپ کی زبان سے سنا ہوا کوئی جملہ ایسا نہ رہ جائے جو امت کو نہ پہنچے۔ اگر کسی خاص مجبوری یا سبب سے کوئی خاص حدیث لوگوں میں بیان نہیں بھی کی تو اپنی موت سے پہلے 2-4 آدمیوں کو بلا کے ضرور سنا دیا تاکہ وہ اس امانت سے سبکدوش ہو جائیں۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث کے متعلق ایسا ہی واقعہ مذکور ہے کہ جب حضرت معاذ نے یہ حدیث اپنے موت کے وقت بیان فرمائی کہ تاکہ اس امانت کے نہ پہنچانے کی وجہ سے میں گنہگار نہ ہو جاؤں، یعنی ہم تو اگر دین کا کوئی کام ہے، کوئی بات ہمیں معلوم ہے تو اس کو دوسروں تک نہ پہنچا کے ہمارے اوپر کوئی بار نہیں ہے، ہمیں کبھی بھی کوئی فیلنگ نہیں ہے کہ یہ کام ہمیں آتا تھا تو ہم جس ریت کے ہم جو ہے وہ حقدار ہیں، جس کی پوچھ گچھ جس سے ہماری ہوگی، تو ہم کہ اس تک یہ کام پہنچایا یا نہیں پہنچایا، یہ بات یہ ہے کام اس تک میں نے پہنچائے یا نہیں پہنچائے۔ تو آپ ان کا حال دیکھیے صحابہ کرام کا،
کہ مرنے سے پہلے 2 آدمیوں کو گواہ بنا کے وہ جو حدیث ایک انہوں نے سن رکھی تھی اور نہیں بیان فرمائی تھی اب تک، وہ بیان فرما دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے واللہ یعصمک من الناس، یہ بشارت دے دی نبی کو کہ ہزاروں مخالفتوں کے باوجود دشمن آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے چند صحابہ کرام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے عام طور پر ساتھ لگے رہتے تھے، اور سفر و حضر میں آپ کی حفاظت اور جو آپ کی یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ سادہ زبان میں کہ آپ کی حفاظت کیا کرتے تھے، آپ کے بالکل ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے، آپ کو تنہا نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ پھر اس آیت کے نزول کے بعد آپ نے ان سب کو رخصت کر دیا کہ اب کسی پہرا اور حفاظت کی ضرورت نہیں رہی، اللہ تعالیٰ نے خود کام اپنے ذمے لے لیا ہے۔ ایک حدیث میں حضرت حسن سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے تبلیغ اور رسالت کے احکام ملے تو میرے دل میں نا بڑی ہیبت تھی کہ ہر طرف سے لوگ میری تکذیب کریں گے، مخالفت کریں گے۔ ظاہر ہے ہر طرف بت پرستی شرک کا دورہ ہے، اس میں آپ کسی کو ایسی بات کہیں تو وہ ان کا مخالف ہو جانا یا کسی کا مخالفت سے ڈرنا ایک فطری امر ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو سکون اور اطمینان ہو گیا مجھے، بالکل کنفرم ہو گئی بات۔ آگے چلیے، قل یا اہل الکتابی، تو کہ اے اہل کتاب، لستم علی شیء، نہیں ہو تم کسی راہ پر، حتی تقیموا التوراۃ، یہاں تک کہ قائم نہ کر لو توریت کو، والانجیل اور انجیل کو، وما انزل الیکم من ربکم، اور جو کچھ تم پر اترا تمہارے رب کی طرف سے، ولا یزیدن، اور ان میں سے بہتوں کو، فلا یزیدن کثیرا منہم، بہتوں کو بڑھے گی اس کلام سے، ما انزل الیک، جو تیری طرف نازل کیا، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، طغیانا وکفر، شرارت اور کفر یعنی انکار کرنا ہی، فلا تأس علی القوم الکافرین، سو تو افسوس نہ کر اس قوم کافر پر، یعنی جو کلام اتارا جا رہا ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ انہیں مزید ان کے اندر بدکنا اور مزید ان کے اندر سرکشی پائی جائے گی، تو اس لیے تو اس بات کی جو ہے نا افسوس نہ کر اس قوم پر۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس پہلی آیت میں اہل کتاب کو، یہود و نصارہ کو، شریعت الہی کی اتباع کی ہدایت کی کہ اگر تم نے احکام شریعہ کی پابندی نہ کی تو تم کچھ بھی نہیں ہو، مطلب یہ کہ شریعت اسلام کی پابندی کے بغیر تمہارے سارے کمالات اعمال سب حقارت ہیں۔ تم کو اللہ تعالیٰ نے کمال فطری یہ عطا فرما دیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی تم اولاد ہو، پھر توریت اور انجیل کے علمی کمالات بھی تمہیں حاصل ہیں، تم میں سے بہت سے آدمی درویش منش بھی ہیں، مجاہدات اور ریاضات کرتے ہیں، مگر ان سب چیزوں کی قیمت اور وزن اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اس پر موقوف ہے کہ تم شریعت الہی کا اتباع کرو، اس کے بغیر نہ کوئی نسبی فضیلت کام آگی، کہتے تھے نا ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں، تو نہ کوئی علمی تحقیقات تمہاری نجات کا سامان بنے گی، نہ تمہارے مجاہدات اور جو تمہاری ریاضتیں ہیں وہ۔ اب یہاں سے مسلمانوں کو بھی ہدایت مل گئی کہ کوئی درویشی، کوئی طریقت کا راستہ، کوئی مجاہدات، کوئی ریاضت، کوئی کشف، الہام اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے نزدیک فضیلت اور نجات کی چیز نہیں ہے جب تک شریعت کی پوری پابندی نہ ہو۔ ہمارے کتنے پیر فقیر جو ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ ہم پہ سے نماز معاف ہو گئی ہے، ہم تو طریقت کے راستے پہ ہیں، شریعت سے تو ہم بہت آگے نکل آئے ہیں۔ اب تو جتنے طریقت کے راستے ہیں وہ شریعت سے ہی ہو کے گزرتے ہیں، اگر کسی نے نماز ہی نہیں پڑھی تو آگے طریقت میں کیا خاک اس نے کوئی کام کیا؟ فرائض ہی پورے نہ ہوئے تو آپ کون سے طریقے پہ چل رہے ہیں؟ پھر طریقت کا کوئی راستہ جو ہے وہ شریعت کے علاوہ نہیں جاتا، شریعت میں سے ڈوب ڈوب کے طریقت کے راستے آتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا نماز معاف ہوگی، ایسا کسی کو نہیں ہوا، نبی کو معاف نہیں ہوئی تو کسی پیر فقیر کو کیسے معاف ہوگی؟ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بھی بتا دیا کہ جب تک توریت اور قرآن انجیل کے لائے ہوئے احکامات پر صحیح پورا عمل نہ کرو گے تو تمہارا کوئی بھی نسبی یا علمی کمال اللہ کے نزدیک مقبول اور معتبر نہیں ہے۔ اب یہاں پہ یہ بات میں واضح کر دوں کہ ہر آنے والی کتاب نے پچھلی کتاب کے جن احکامات کو بدل دیا تو بدلے ہوئے طریقہ پر عمل کرنا ہی ان دونوں کتابوں پر عمل کرنا کے برابر ہے۔ منسوخ شدہ احکامات پر عمل کرنا دونوں کتابوں کے تقاضا کے خلاف ہے۔ اب دیکھیے جس وقت قرآن آیا تو اس سے پچھلی کتاب کو اگر منسوخ کیا گیا تو جتنے اس کے جو وہ تھے نا احکامات وہ منسوخ ہو گئے تو پھر ان کو تو جاری نہیں کیا جائے گا نا، اور جو منسوخ نہیں ہوئے قرآن نے ان کو بعین ہی بیان کر دیا۔ پیچھے آپ نے پڑھا تھا نا، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، رجم کی سزا بھی وہی تھی شادی شدہ زانی کی۔ تو جو احکامات منسوخ نہیں ہوئے ان پر عمل ہوگا، جو منسوخ ہو گئے ان پر عمل نہیں ہوگا۔ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ مسلمان ہیں، والذین ہادوا، اور وہ جو یہودی ہیں، والسابئون، جو
ایک فرقہ ہے صابی جو ہیں، ون نصارہ اور نصارہ، من آمن باللہ ان میں سے جو کوئی ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخری اور قیامت کے دن پر، وعمل صالحا اور نیک کرے کام عمل، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون تو ان پر نہ ڈر ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب دیکھیے یہاں پہ جو عمل صالح کی ترغیب ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے 4 قوموں کو مخاطب کر کے ایمان اور عمل صالح کی ترغیب کی، اور پھر کیا کہا کہ فلاح آخرت کا وعدہ فرما لیا۔ ان میں سے پہلے تو الذین آمنوا ایمان والے ہیں، دوسرے الذین ہادوا یہود ہیں، تیسرے سابیون جو سابی فرقہ ہے، چوتھے نصارہ ہیں یعنی عیسائی ہیں۔ تو ان میں 3 قومیں مسلمان، یہود، نصارہ معروف و مشہور ہیں اور دنیا کے اکثر خطوں میں موجود بھی ہیں۔ تو جو سابی لوگ ہیں نا، ان کا آج کل کوئی قوم ان کی معروف نہیں ہے، یعنی کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ جو سابی ہیں یہ اب دنیا سے، یہ دین اب دنیا سے ختم ہوا ہے۔ تھے یہ کون کی حضرت قتادہ کے قول کے مطابق جو سابیون ہیں نا، یہ وہ لوگ ہیں جو فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں اور قبلہ کے خلاف نماز پڑھتے ہیں اور آسمانی کتاب زبور کی تلاوت کرتے ہیں جو حضرت داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے نزدیک امتیاز کا مدار جو ہے وہ عمل صالح پر ہے۔ تو بتا دیا کہ اگر یہ 4 فرقوں میں سے کوئی بھی ایمان لائے اور ایمان لا کر صالحات کرے یعنی نیک عمل کرے تو کیا ہوگا؟ ان کو اللہ تعالیٰ آخرت کی فلاح دے گا، آخرت کے درجات دے گا۔ اب دیکھیے ایک دین جو ہے نا، ایمان باللہ، ایمان بالیوم جو ہے یہاں پہ ذکر کیا، لیکن بیچ میں رسالت کا یعنی رسولوں کا ذکر نہیں کیا۔ تو یہ اچھی طرح سے جان لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر مکمل ایمان لائے بغیر نہ تو نجات ہے، نہ کوئی قرآن پہ عمل کر سکتا ہے، نہ کوئی قرآن کی تفسیر کو سمجھ سکتا ہے، نہ کوئی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ڈیٹیل سے سمجھ سکتا ہے۔ جب تک ہم رسالت کے منکر رہیں گے تو ہم قرآن میں سے نہیں گزر سکتے، کیونکہ قرآن میں اگر سفر کا ذکر ہے کہ سفر میں نماز قصر کر لیا کرو تو احادیث سے پتہ چلا کتنا سفر ہے۔ قرآن میں اگر نماز کا ذکر ہے تو کتنی نمازیں ہیں، ان کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلا۔ تو کوئی بھی حکم آپ قرآن سے ڈائریکٹ اگر حاصل کر کے اس پہ عمل کرنا چاہیں تو آپ حاصل نہیں کر سکتے جب تو آپ سنت کے طریقے پہ نہیں سے چلیں گے۔ احادیث سے گزرے بغیر آپ قرآن کی تفسیر نہیں معلوم کر سکتے۔ تو اب جو ہمارے کچھ ایسے روشن خیال لوگ ہیں نا، ملحدین جنہیں کہا جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ چلو جی کیا کرو کہ قرآن و سنت کی بے شمار تصریحات جو ہے نا ان کو چھوڑ دو۔ ہر شخص اپنے مذہب، یہودی، نصرانی، یہاں تک کہ ہندو یا بت پرست میں بھی رہتے ہوئے اگر صرف اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا اور نیک کام کر لے تو نجات آخری کا مستحق ہو سکتا ہے۔ یعنی وہ اس میں سے رسالت کو نکال ہی دیتے ہیں اس آیت کو وجہ بنا کر، اور پھر کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ نجات اخروی کے لیے اسلام میں داخل ہونا ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے جو راضی میں کس بات پہ ہوں کہ تمہارا دین کون سا ہو؟ اسلام ہے، اسلام کو بطور دین تم نے استعمال کرنا ہے۔ تو پھر اس کے بعد کون سی گنجائش رہ گئی ہے کہ کسی اور مذہب میں رہتے ہوئے اعمال صالحہ کر لیے جائیں تو وہ نجات اخروی کے لیے کافی ہوں گے؟ نعوذ باللہ۔ پھر آپ دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اگر آج بالفرض حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو ان کو میرے اتباع کے علاوہ یا میرے اتباع کے سوا کوئی چارہ نہ ہوتا، یعنی انہیں بھی میرا ہی مذہب اختیار کرنا پڑتا۔ تو اب کسی کا یہ کہنا کہ ہر مذہب والے اپنے اپنے مذہب پر عمل کریں تو بغیر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور بغیر مسلمان ہوئے وہ جنت اور فلاح آخرت پا سکتے ہیں، تو قرآن کریم کی مذکورہ آیات کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اور اگر ہر مذہب اور ملت ایسی چیز ہے کہ اس پر ہر زمانہ میں عمل کرنے نہ نجات اور فلاح کے لیے کافی ہے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور نزول قرآن ہی بالکل بے معنی ہو جاتا ہے۔ ایک شریعت کے بعد دوسری شریعت بھیجنا ہی فضول ہو گیا۔ سب سے پہلا ایک رسول ایک شریعت ایک کتاب لے آتا، وہ کافی تھی۔ سارے رسولوں کو کتابیں دے کے شریعتوں کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دین کو مکمل کیا، شریعت کو مکمل کیا، جو موسٹ وانٹڈ شریعت تھی، جو اللہ تعالیٰ کو مقبول تھی، جو اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لیے اب
ڈیسائیڈ کر دی اپنے مخلوق کے لیے، وہ ہماری شریعت ہے، وہ قرآن کریم ہے، وہ اتباع سنت ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شریعت لے کر آئے، اور وہ شریعت بذریعہ وہی اللہ تعالیٰ نے ان کو دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جناب سے، اپنی ذات سے اس میں ایک لفظ نہ ایڈ کیا ہے نہ اس کو نکالا ہے۔ جبریل امین پہروں میں لے کر جو ہے نا وہ آیا کرتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بعینی ہی صحابہ کو بتایا کرتے تھے، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے میرا خیال ہے کوئی 30 سال بعد جو ہے وہ یہ ان کو لکھنا جو ہے وہ شروع کیا تھا، یعنی قرآن کو ایک اس شکل میں لکھا گیا تھا، ورنہ کیونکہ حفاظ بہت زیادہ تھے نا، شاید 30 سال بعد ہی پہلا نسخہ لکھا گیا تھا۔ تو قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں وہ مقام دے رکھا ہے کہ اگر ساری دنیا سے اسے مٹا بھی دیا جائے تو اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا، اسی نوں میں محفوظ ہے۔ جب یہ جنگیں وغیرہ ہوئی نا اور صحابہ جو تھے، خاص صحابہ تھے، وہ بکثرت اس میں شہید ہونے لگے، تو اس وقت قرآن پاک کو لکھنے کی ضرورت محسوس ہوئی تھی کہ اس طرح قرآن پاک جو ہے وہ جو جاننے والے ہیں وہ تو بہت تیزی سے جاتے جا رہے ہیں، تو تب اس کو قرآن پاک کو لکھنے کی ضرورت محسوس ہوئی تھی۔ کتنے عرصے بعد یہ لکھا گیا یہ میں آپ کو کنفرم کر کے بتاؤں گی، مجھے ٹھیک سے معلوم نہیں، ذہن میں آ رہا کہ کتنے سال بعد لکھا گیا، لیکن بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہی لکھا گیا۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، ہم نے لیا تھا پختہ قول بنی اسرائیل سے، وارسلنا الیہم رسولا، اور جب بھیجے ان کی طرف کوئی رسول، کلما جاءہم رسول، جب لایا ان کے پاس کوئی رسول، بما لا تہوی انفسہم، وہ حکم جو ان کو خوش نہ آیا، یعنی ان کے نفسوں کو پسند نہ آیا، فریقاً کذبوا، تو بہتوں کو جھٹلایا، وفریقاً یقتلون، اور بہتوں کو قتل کر ڈالتے تھے، وحسبوا اللہ تکون، اور خیال کیا کہ کچھ خرابی نہ ہوگی، فتنۃ، کوئی فتنہ نہ ہوگا، فعموا وسموا، پھر سو اندھے ہو گئے، بہرے ہو گئے، ثم تاب اللہ علیہم، پھر توبہ قبول کی اللہ نے ان کی، ثم عموا وسموا، پھر اندھے اور بہرے ہوئے، کثیر منہم، ان میں سے بہت سے، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ دیکھتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ یہ دو آیتیں جو میں نے تلاوت کی ہیں یہ آپ لوگوں نے پہلے بھی پڑھی ہے نا کہ بنی اسرائیل کے پاس کوئی ان کا رسول حکم لاتا، ان کے ظاہر مزاج کے مطابق نہیں ہوتا تھا تو عہد و پیمان توڑ کر خدا سے غداری کرتے پھرتے، اللہ تعالیٰ کے کئی پیغمبروں کو جھٹلایا تو کوئی ایک کو قتل بھی کر دیا۔ تو یہ تو ان کے ایمان باللہ اور عمل صالح کا حال تھا، اور ایمان بالیوم الآخر یعنی قیامت پہ ایمان کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ اس قدر شدید مظالم باغیانہ جرائم کا ارتکاب کر کے بھی بالکل بے فکر ہو کے بیٹھے رہتے تھے، کہتے تھے ہم اللہ کے جو ہے نا وہ بیٹے ہیں، ہم اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں، ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں، ہمیں تو کوئی آگ چھوئے گی نہیں۔ کہتے تھے ان حرکات کا کوئی خمیازہ ہی نہیں، ہمیں تو بھگتنا پڑے گا، پڑا ہے نا اپنے پیچھے، لا تمسنا النار الا ایاما معدودات، نہیں چھوئے گی ہمیں آگ مگر گنتی کے چند دن۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر سبق سکھانے کے لیے کہ انبیاء کو قتل کرتے تھے، ناحق انہیں قید رکھتے تھے، اتنی اذیتیں دیتے تھے، تو بخت نصر بادشاہ کو ان کے مسلط کیا تھا۔ پھر ایک مدت دراز کے بعد ملوک فارس نے بخت نصر کی قید اور ذلت سے، رسوائی سے انہیں چھڑا کے پھر بابل سے بیت المقدس کو واپس کیا تھا۔ اس وقت کے لوگوں نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے اصلاح حال کی طرف ان کی توجہ کی اور ان کی توبہ قبول کر لی، لیکن کچھ زمانے کے بعد پھر انہوں نے وہی شرارتیں شروع کر دی، بالکل اندھے بہرے ہو کے حضرت زکریا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کی جرات کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل پر تیار ہو گئے، لیکن بہرحال ان کو تو اٹھا لیا گیا تھا۔ لقد کفر الذین قالوا، بے شک کافر ہوئے، قالوا جنہوں نے کہا، ان اللہ هو المسیح، اللہ وہی ہے مسیح ابن مریم، مریم کا بیٹا، وقال المسیح، اور مسیح نے کہا، یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ، اے بنی اسرائیل بندگی کرو اللہ کی، ربی و ربکم، جو رب ہے میرا اور رب ہے تمہارا، انہ من یشرک باللہ، بے شک جس نے شریک ٹھہرایا اللہ کا، فقد حرم اللہ، تو حرام کی اللہ نے، علیہ الجنت، اس پر جنت، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وما للظالمین من انصار، اور کوئی نہیں گنہگاروں کی مدد کرنے والا۔ یہاں اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بذات خود ان کی شرک وہ کرتے تھے اس کا رد فرما رہے ہیں کہ وہ میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اس کی بندگی کرو۔ لقد کفر الذین قالوا، بے شک کافر ہوئے جنہوں نے کہا، ان اللہ ثالث ثلاثۃ، اللہ تین میں کا ایک ہے، وما من الہ الا الہ واحد، حالانکہ کوئی معبود نہیں بجز ایک معبود کے، وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، پھر اگر وہ باز نہ آئیں، اما یقولون، جو وہ باتیں کہتے ہیں، لمسن الذین کفروا، تو پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، منہم عذاب علیم،
कुफ्र करने वालों को अजाब दर्दनाक। अफला यतूबून इलल्लाह, क्यों तौबा नहीं करते अल्लाह के आगे, वस्तगफिरून, और गुनाह बख्शवाते इससे, अल्लाह गफूरुर रहीम, तो अल्लाह को पाते बख्शने वाला मेहरबान। मल मसीह इब्नु मरियमा, हरगिज़ नहीं मसीह मरियम का बेटा, मगर क्या है, इल्ला रसूलुन, मगर रसूल है, यानी वो खुदा नहीं है, क्या है, वो रसूल है। क़द खलत मिन क़ब्ली रुसुलु, ऐसा ही जैसे इससे पहले बहुत से रसूल गुजर चुके। व उम्मुहु सद्दीक़तन, और उसकी माँ सद्दीक़ा है, वलिया है। काना याकुलान तामी, दोनों खाते थे खाना। उन्जुन कैफ़ नुबय्यिनु लहुम, देख हम कैसे बिछलाते हैं इनको अल आयाती, दलीलें उनके दिलों में। सुम्मंजुर अन्ना युफकून, फिर देख वो कहाँ से उल्टे जा रहे हैं। कुल अतअबुदूना, तो कह दे क्या तुम ऐसी चीज़ की बंदगी करते हो, मिन दुनिल्लाहि, अल्लाह को छोड़कर, माला यमलिकु, जो नहीं मालिक, लकुम ज़रम वला नफ़न, ना तुम्हारे ज़रर के ना नफ़े के, यानी बुरे और भले के मालिक ही नहीं है। वल्लाहु हुवस समीउल अलीम, और अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। ये जो 3-4 आयतें मैंने इकट्ठी तिलावत की हैं, तो इनका बेसिक थीम जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की, जो इन लोगों ने उनको अल्लाह ताला के बराबर या अल्लाह ताला का हिस्सा ठहरा रखा था, तो उनका अबताल है। तो अब देखिए कि कुछ लोग तो कहते थे ना हज़रत मसीह, मरियम और अल्लाह तीनों खुदा हैं, फिर कहते थे ये एक के तीन है, तीन का एक है, फिर गोल मोल पेचीदा इबारतों से इसकी तशरीहें करते थे। जब समझ में कुछ नहीं आता था तो कहते थे मावराइल अकल हकीकत है ये, कि ये तीनों एक हैं। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस अलहवियत की तरदीद की है, यानी कि किस तरह की है कि इससे पहले भी रसूल आते जाते रहे, दुनिया में आए, इतना दिन अल्लाह ने चाहा वो बसे और वो फिर चले गए। तो गोया वो सारे के सारे जो थे वो इंसान थे, इंसानों की तरह ही। किसी भी इंसान को दवाम और बका हासिल नहीं है, तो लिहाजा वो जो रसूल थे उन्हें भी कोई दवाम और बका हासिल नहीं थी, तो फिर वो माबूद कैसे हो सकते हैं। अब ज़रा गौर कीजिए कि जो शख्स खाने पीने का मोहताज है, तकरीबन दुनिया की हर चीज़ का ही मोहताज है, ज़मीन, हवा, पानी, सूरज, हैवानात, सबसे उसे कोई वो गनी नहीं हो सकता, इनसे इस्तगना नहीं ले सकता कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। गल्ला के पेट में पहुँचने और हज़म होने तक ख्याल में लेकर आओ ज़रा कि बिलवास्ता या बिलवास्ता कितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है हमें। फिर खाने पीने से जो असरात और नताइज पैदा होंगे उनका सिलसिला कहाँ तक जाता है। फिर हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अलवूहियत के दर्जा दे देना, तो अल्लाह ताला ने कहा ना कि वो और उसकी माँ दोनों खाते पीते हैं, गोया खाने पीने की ज़रूरत से मुस्तगना नहीं है, वो गनी नहीं है कि खाएं पिएं। फिर ये मुशाहिदा है, ये तवातुर से साबित है कि जो खाने और पीने से मुस्तगना ना हो, वो दुनिया की किसी चीज़ से मुस्तगना नहीं हो सकता, उसे तो सारी चीज़ों की ज़रूरत है। फिर तुम खुद ही बताओ कि जो ज़ात तमाम इंसानों की तरह अपनी बका के लिए आलम असबाब से मुस्तगना ना हो, तो खुदा कैसे हो सकती है। ये एक ऐसी वाज़ेह दलील है जिसे आलिम जाहिल सब यकसा तौर पर समझ सकते हैं। खाना पीना अलवैयत के मुनाफी है, जो शख्स खाता पीता हो अल्लाह कैसे हो सकता है। अगर चाहे दूसरी तरफ ना खाना पीना भी कोई अलवैयत की दलील नहीं है, इसलिए कि अगर ना खाना पीना अलवैयत की दलील होता तो सारे फरिश्ते सारे खुदाई हो जाते, फिर नाउज़ुबिल्लाह, फरिश्ते तो नहीं खाते पीते ना। तो हज़रत मरियम जो थी उनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि वो सद्दीक़ा हैं। अब ये इशारा इस तरफ मिलता है कि वो सद्दीक़ा हैं, वली हैं, नबी नहीं हैं, क्योंकि अगर आपको नबूवत हासिल होती तो यहाँ अल्लाह ताला नबिया कहता, लेकिन यहाँ सद्दीक़ा कहा गया है। और ये सद्दीक़ होना जो है वो विलायत का एक मकाम है, नबी होने का मकाम नहीं है। फिर जमहूर उलमा की तहकीक यही है कि ख़वातीन में कभी नबूवत नहीं आई। ये मनसब, नबूवत का जो मनसब है, ये हमेशा मर्दों के लिए ही रखा गया है, मर्दों के लिए ही मखसूस रहा है, कोई खातून कभी कोई नबी नहीं बनी। कुल या अहलल किताबी, तो कहे अहले किताब, ला तग़लू फ़ी दीनिकुम, मत मुबालगा करो अपने दीन की बात में, गैरिल हक़ की नाहक, वला तत्तबिऊ, और मत चलो अहवा क़ौमिन क़द ज़ल्लू, उन ख़यालात पर उन लोगों के जो गुमराह हुए, क़द ज़ल्लू, जो गुमराह हो गए थे, मिन क़ब्लु, इससे पहले, व अज़ल्लू कसीरन, और गुमराह कर गए बहुत लोगों को, व ज़ल्लू अन सवाइस सबील, और बहक गए सीधी राह से। अब देखिएगा कि बनी इसराइल जो हमेशा ही कजरवी ही रहती थी उनकी तबीयत में, तो उनका एक दूसरा पहलू अल्लाह ताला ने क्या बताया कि वो दीन के, देखिए पहले तो बता दिया ना कि वो सरकशी करते थे, जुल्म सितम करते थे, इनको नबियों पैगम्बरों को काट डालते थे, ठीक है, सताते थे, बुरा सलूक करते थे।
پھر اللہ تعالیٰ نے کجروی کا دوسرا رخ بتایا کہ یہ جاہل، سرکش اور نافرمان اس درجے کے تھے کہ اللہ کے رسولوں کو جھوٹا کہا، بعض کو قتل کر ڈالا، یا گمراہی اور کجروی کے اس کنارے پر پہنچ گئے کہ رسولوں کی تعظیم میں غلو کر کے جو ہے نا ان کو خدا کا درجہ دے دیا، خدائی بنا ڈالا، الوہیت ہی قرار دے دیا. یعنی یا تو اس اینڈ پہ تھے یا اس اینڈ پہ ہیں کہ اتنی تعظیم کہ ان کو اللہ تعالیٰ ہی بنا دیا. غلو کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ غلو کے معنی ہوتے ہیں حد سے نکل جانے کے. دین میں غلو کا مطلب یہ ہے کہ اعتقاد اور عمل میں دین نے جو حد مقرر کی ہے نا اس سے آگے بڑھ جائیں. مثلا انبیاء کی تعظیم ہے نا تو ان کی حد یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق مان کر سب سے افضل جانا جائے. انہوں نے کیا کیا؟ اس حد سے آگے بڑھ کر انہیں خدا یا خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا. یہ اعتقادی غلو ہے. پھر جو بنی اسرائیل تھی نا ان میں افراط و تفریط ہی تھی، یا اس اینڈ پہ تھے یا اس اینڈ پہ تھے، یا مار کاٹ ڈالا یا خدا بنا دیا. حقیقت حال یہ ہے کہ سارے جہان اور اس کی موجودات کا خالق و مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے. اسی کا ملک میں اسی کا حکم ہے، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کی اطاعت ہر انسان پر لازم ہے. اس کے علاوہ کوئی اس قابل نہیں ہے کہ اس کے آگے ماتھا ٹیکا جائے، سر جھکایا جائے. اب جو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا نا کہ لا تغلو فی دینکم، کہ دین میں اصل میں چند حدود اور قیود کا ہی نام دین ہے. ان حدود کے اندر اندر رہ کے کرو جو کام کرنا ہے. ان حدود کے اندر کوتاہی کرنا اور کمی کرنا جس طرح جرم ہے نا، اسی طرح ان سے آگے بڑھنا اور زیادتی کرنا بھی جرم ہے. جس طرح رسولوں اور ان کے نائبوں کی بات نہ ماننا، ان کی توہین کرنا گناہ عظیم ہے، اسی طرح ان کو اللہ تعالیٰ کی صفات کا مجموعہ بنا دینا یا اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا وہ صفات کا مالک بنا دینا یا ان کے برابر بٹھا دینا، وہ اس سے زیادہ گناہ عظیم ہے. لا تغلو فی دینکم غیر الحق کی، یعنی ناحق غلو نہ کرو. قرآن و سنت کے جو مسائل ہیں نا اس میں گہری نظر جس حد تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور تابعین سے ثابت ہے نا وہ غلو نہیں ہے، اور جو غلو کی حد کو پہنچو گے تو وہ اس سے بھی مذموم ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، یعنی اس قوم کے خیالات کا اعتبار نہ کرو جو تم سے پہلے خود بھی گمراہ ہو چکے تھے اور دوسروں کو بھی انہوں نے گمراہ کر رکھا تھا. کیونکہ لوگ صراط مستقیم سے ہٹ گئے تھے نا، افراط و تفریط کے درمیان معتدل راہ ہوتی ہے نا اس پہ نہیں رہے تھے. اور درمیانی صراط مستقیم پر قائم رہنے کا نام ہی دین ہے. دین میں جتنا غلو ہم مسلمان بھی کرتے ہیں نا، چھوٹی چھوٹی رسومات کو بڑھا کر اور چھوٹی چھوٹی رسومات کو دین کا حصہ بنا کے، تو وہ ہم مسلمان بھی دین میں غلو کرتے ہیں. اس سے بھی ہمیں منع کیا گیا ہے. دین کو اس کی اصل حالت میں جہاں اللہ تعالیٰ نے کچھ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں کرنا، اور جہاں رکنے کا حکم دیا ہے وہاں رکنا، اسی بات کا نام دین ہے. جو حدود اور قیود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آپ بہت جگہ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو مت پھلانگو. تو جو حدود اور قیود اللہ تعالیٰ نے لگا کے بھیجی ہیں اس کے اندر رہ کے عمل کرنا دین ہے، اور ان سے باہر نکلنا یا ان سے پیچھے ہٹنا جو ہے وہ دین نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.